وبودن ہما حروف فعل ماضی در جملہ مصادر آیاس در اکشیشان الویدہمام کے واو موجود در اکشوشن والی موجود در ادھام یافتان میں شود وجہ شین کے واو والف در مصدر و سبب کسر ما قبل حسب اقتداء قاعدہ یا گردیدہ۔ اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کہ آپ کا یہ دعویٰ کہ آپ نے کہا کہ فعل ماضی کے تمام حروف مصدر میں پائے جاتے ہیں، لیکن جو ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ فعل ماضی کے تمام حروف جو ہے مصدر میں نہیں پائے جاتے۔ جیسے اکشوشنا فعل ماضی میں واو ہے جبکہ اس کے مصدر اکشیشان میں یہ واو نہیں ہے، اور ادھام فعل ماضی میں ہا کے بعد الف ہے جبکہ اس کے مصدر ادھیمام میں یہ الف نہیں ہے۔ تو اب اس کا جواب دے رہے ہیں وبودن ہما حروف فعل ماضی در جملہ مصادر آیاس، اور فعل ماضی کے تمام حروف کا ہونا، فعل ماضی کے تمام حروف کا ہونا جملہ مصادر تمام مصادر میں آیان ظاہر ہے۔ در اکشیشان و ادھیمام کے واو موجود در اکشوشنا، اکشیشان اور ادھیمام میں کہ واو موجود در اکشوشنا، کہ واو جو موجود ہے اکشوشنا میں، والف موجود در ادھام، اور جو ادھام میں الف موجود ہے یافتانہ میں شود پایا نہیں جاتا۔ یہ اگر کوئی اعتراض کرے وجہ شئیں کے اس کی وجہ یہ ہے کہ واو والف در مصدر بسبب کسر ما قبل، اس کی وجہ یہ ہے کہ واو اور الف در مصدر میں بسبب کسر ما قبل کسرہ کی وجہ سے حسب اقتداء قاعدے کے تقاضے کے مطابق یا یہ گردیدہ یا ہو گئے، پس بالاصل واو والف در مصدر موجود اس، پس اصل میں واو اور الف جو ہے در مصدر میں موجود ہے۔ وہ اگر مصدر مادہ بود ماضی اکشیشنا و ادھائم مامدے۔ اب یہاں سے الٹا جو ہے بصرہ والوں پر اعتراض کر رہے ہیں کہ اے بصرہ والو، اگر آپ کہتے ہیں کہ مصدر اصل ہے، اگر مصدر اصل ہوتا تو مصدر کے تمام حروف فعل ماضی میں موجود ہونے چاہیے تھے، اور اکشیشان مصدر میں یا ہے تو یہ یا تو ماضی میں بھی ہونی چاہیے تھی، لہذا اگر مصدر سے ماضی بنائیں تو وہ اکشیشنا ہونی چاہیے تھی، اکشوشنا نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح ادھیمام کو دیکھیں تو اس میں یا ہے تو اس سے ماضی ادھائمہ ہونی چاہیے تھی، ادھامہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اس طرح تمام افعال اور اسماء مشتقہ کے اندر۔ تو کہتے ہیں کہ اگر یہ جواب دینا چاہیں کہ اکشوشنا میں یا تھی وہ واو سے بدل گئی، اور ادھام میں یا تھی وہ الف سے بدل گئی، یہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے، یہ بھی آپ جواب نہیں دے سکتے، اس لیے کہ یہاں پر ایسا کوئی ضابطہ موجود نہیں ہے کہ اکشیشنا کی یا کو واو سے بدل دیا جائے جی، اور آپ کہیں کہ اصل میں اکشیشنا تھا پھر یا کو واو سے بدل دیا، کوئی ضابطہ یہاں پر ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح ادھائمہ میں یا الف سے بدل گئی، یہاں پر بھی ایسا کوئی ضابطہ نہیں ہے۔ معلوم ہوا بات وہی ہے جو ہم نے کی ہے۔ وہ اگر مصدر مادہ بودے، اور اگر مصدر مادہ ہوتا اصل ہوتا ماضی اکشیشنا و ادھائمہ مامدے، تو ماضی اکشیشنا اور ادھائمہ آتی، وہ ہم چنی ہما افعال و اسماء مشتقہ، اور اسی طرح تمام افعال اور اسماء مشتقہ میں زیرا کے قاعدے و وجہ برائے ابدال یا بواو در اکشوشنا و الف در ادھام یافتانہ میں شود، اس لیے کہ کوئی قاعدہ اور کوئی ایسی وجہ برائے ابدال یا بواو یا کو واو سے بدلنے کی در اکشوشنا میں و الف در ادھام اور ادھام میں یا کو الف سے بدلنے کی یافتانہ میں شود پائی نہیں جاتی۔ ودر مصدر تفعیل کے حرف مقرر ماضی یافتانہ میں شود، محققاں گفتان کے اصل یا تفعیل حرف مقرر بودا۔ اب یہاں سے ایک اور اعتراض کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ فعل ماضی کے تمام حروف مصدر میں پائے جاتے ہیں، ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ فعل ماضی کے تمام حروف مصدر میں نہیں پائے جاتے۔ جیسے آپ تفعیل کے مصدر کو دیکھ دیں کہ فعل ماضی میں عین کلمہ مقرر ہوتا ہے جبکہ اس کے مصدر میں عین کلمہ مقرر نہیں ہے۔ جیسے آپ تحمید کے اندر دیکھیں تو حمد یحمد، حمد میں عین مقرر ہے لیکن تحمید میں وہ میم دوسرا نہیں ہے۔ تو اب اس کا جواب دے رہے ہیں کہ علم صرف کے جو محققین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ فعل ماضی میں جو حرف مقرر ہے وہ مصدر میں یا کی شکل میں موجود ہے۔ مصدر میں حمد میں جو عین مقرر ہے وہ تحمید میں یا کی شکل میں موجود ہے۔ اصل میں تحمیم دن تھا، دوسرے میم کو یا سے بدل دیا تو تحمیدن ہو گیا۔
کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اکثر ایسا کرتے ہیں کہ مضاف میں دوسرے حرف کو ثقل کو دور کرنے کے لیے ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدل دیتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اصل میں یہ دسسہا تھا، تو ثقل کو دور کرنے کے لیے دوسری سین کو، آخری کی سین کو ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدل دیا تو دسہا ہو گیا۔ اعتراض سمجھتے جائیں اور پھر عبارت سمجھتے جائیں۔ ودر مصدر تفعیل، اور تفعیل کے مصدر میں کہ حرف مقرر ماضی کا جو مقرر حرف ہے، تکرار والا حرف ہے، یافتہ نہ بشود پایا نہیں جاتا، یہ کوئی اعتراض کرے تو اس کا جواب محققاں گفتان کہ محققین صرف نے کہا ہے کہ اصل یا تفعیل، کہ یا تفعیل کی جو یا ہے وہ اصل میں حرف مقرر بودا، وہ حرف مقرر تھی۔ تفعیل میں جو یا رہی ہے وہ اصل میں وہ حرف مقررہ تھی۔ مثلا تحمیدن دراصل تحمیدن بود، مثال کے طور پر تحمیدن اصل میں تحمیدن تھا، میم دوم را یا بدل کردن، دوسرے میم کو یا سے تبدیل کر دیا، اکثر در مضاف حرف دوم را برائے دفع ثقل بحرف علت بدل میں کنت، اکثر طور پر کثرت کے ساتھ در مضاف میں حرف دوم را دوسرے حرف کو برائے دفع ثقل کو دور کرنے کے لیے، ثقل کو دفع کرنے کے لیے بحرف علت بدل میں کنت حرف علت کے ساتھ بدل دیتے ہیں، حرف علت کے ساتھ تبدیل کر دیتے ہیں۔ چنانچہ جس طرح کہ در دساہا، جیسے کہ دساہا میں کہ اصلش دسسہا بود، کہ اس کی جو اصل ہے وہ دسسہا تھی، سین آخر را آخر والے سین کو بالے بدل کردن الف سے تبدیل کر دیا تو دساہا ہو گیا۔ سوالی کے گفتی و تبصرتن و تسمیتن و سلامن و کلامن مصادر تفعیل و قتالن مصدر مفاعلہ منتقل میں شود۔ اب یہاں سے ایک اور اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ نے کہا کہ ماضی کے تمام حروف مصدر میں پائے جاتے ہیں، لیکن مصدر کے تمام حروف ماضی میں نہیں پائے جاتے، لہذا فعل ماضی کو اصل کہو۔ ہم آپ کو دکھاتے ہیں، یہ آپ کی بات ٹوٹ جاتی ہے کہ سما میں دو میم ہے، تسمیتن میں دو میم نہیں، سلمہ میں دو لام ہے، سلام میں دو لام نہیں، کلمہ میں دو لام ہے، کلام میں ایک لام ہے، قاتل میں الف ہے اور قتال میں الف موجود نہیں ہے۔ اسی طرح قاتل میں قاف اور تا کے درمیان الف ہے اور قتال میں الف قاف اور تا کے درمیان الف موجود نہیں ہے، تو ان میں ماضی کے تمام حروف موجود نہیں، تو ان میں جو ہے ماضی کے تمام حروف موجود نہیں ہے، ان کے اندر ماضی کے تمام حروف موجود نہیں ہے۔ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ہماری بحث کلی طور پر ان مصادر میں ہے جو کلی طور پر ہو، ہماری بحث ان مصادر میں ہے جو کلی طور پر ہو، ہمیشہ باب میں پائے جاتے ہوں، جو کثیر الوجود مصادر ہیں ان کا اعتبار ہوگا، جو مصادر کثیر الوجود ہیں ان کا اعتبار ہوگا، قلیل الوجود مصادر کا اعتبار نہیں ہے۔ اب اس کا جواب دے رہے ہیں، دیکھیے سوالی کے گفتی، سوال یہ جو تو نے کہا بتبصرتن و تسمیتن و سلامن و کلامن مصادر تفعیل، تبصرتن تسمیتن سلامن کلامن جو تفعیل کے مصادر ہیں، و قتال مصدر مفاعلہ، اور قتال جو مفاعلہ کے مصادر ہیں، منتقل میں شود، یہ جو آپ نے کہا یہ یہاں پر ٹوٹ جاتا ہے، منتقل میں شود ٹوٹ جاتا ہے، چے دری کیونکہ دری مصادر، ان مصادر میں جملہ حروف ماضی موجود نیس، ماضی کے تمام حروف موجود نہیں ہیں۔ یہ جو آپ نے کہا کہ ماضی کے تمام حروف مصدر میں موجود ہیں، ان کے اندر یہ موجود نہیں ہے، آپ کی بات ٹوٹ گئی۔ جواب گفتگو در اصل مصادر اس، کہ ہماری گفتگو ہماری بحث اصل مصادر میں ہے کہ کلیتاً در باب باشد، جو کلی طور پر باب میں ہو، جو کلی طور پر باب میں وجود ہو، ہمیشہ باب میں آتے ہیں۔ مصادر قلیلۃ الوجود اعتبار آنا شاید، قلیلۃ الوجود مصادر جو ہیں وہ اعتبار کے لائق نہیں ہیں۔ وسلام و کلام، اور باقی آپ نے کہا کہ سلام اور کلام تو یہ مصدر ہیں نہیں، یہ اس میں مصدر ہیں۔ وسلام و کلام را اس میں مصدر گفتان، اور سلام اور کلام کو اس میں مصدر کہا ہے۔ واصل وزن تفعیلۃ، اور باقی آپ نے تفعیلۃ کہا، باقی آپ نے کیا کہا تفعیلۃ، تو یہ اصل میں تفعیل تھا، کیا تھا تفعیل تھا، پھر کیا کیا اصل میں کیا تھا تفعیل تھا، پھر کیا کیا یا کو حذف کر دیا اور یا کے عوض آخر میں کیا لگا دی
تا لگا دی تو کیا ہو گیا؟ تفعیلتن ہو گیا۔ اب اس کا جواب دے رہے ہیں، اصل وزن تفعیلتن، تفعیل برابر داند، اور تفعیلتن کا جو اصل وزن ہے تفعیل نکالا ہے۔ اوپر بات ہوئی نا، صرفیوں نے تفعیلتن کا وزن تفعیل نکالا ہے، وگفتہ، اور انہوں نے کہا ہے کہ تسمیتن، مثلا جیسے کہ تسمیتن مثال کے طور پر، دراصل تسمیون بود، اصل میں تسمیون تھا، تسمیتن اصل میں تسمیون تھا، یارہ حذف کردہ، یا کو حذف کر کے تا در آخر عوض دادن، اس کے آخر میں تائے عوض دے دی، آخر میں تا عوض دے دی تو تسمیتن ہو گیا۔ تسمیوتن کیا ہو گیا؟ تسمیوتن، یا کو حذف کر کے تا عوض آخر میں دے دی تو تسمیوتن ہوا، پھر واو چوتھی جگہ آئی تو اس کو یا سے بدل دیا تو تسمیتن ہو گیا۔ دیکھیے تسمیتن مثلا تسمیتن، دراصل تسمیون بود، اصل میں تسمیون تھا، یا حذف کردہ، یا کو حذف کر کے تا در آخر عوض دادن، آخر میں تا عوض دے دی، واو بسبب رابعیت یا شدہ، واو چوتھی جگہ پر ہونے کی وجہ سے یا ہو گیا۔ ودر کیتالن، اور آپ نے کہا کیتالن کہ قاتل میں الف تھا، کیتال میں نہیں ہے۔ اب اس کا جواب، ودر کیتالن الف کہ در ماضی بود، اور کیتالن میں کہ الف جو ماضی میں تھا، بس سبب کسرہ ما قبل یا شدہ، کیتال میں وہ الف جو ہے ما قبل کسرہ کی وجہ سے یا ہو گیا۔ قاتل میں الف تھا، مصدر کیتال میں وہ الف ما قبل کسرہ کی وجہ سے یا ہو گیا۔ وکیتال مخفف یانس، اور کیتال جو ہے اسی کا مخفف ہے، کیتال اسی کا مخفف ہے۔ پس در جملہ مصادر، پس تمام مصادر میں، ہما حروف فعل ماضی، تمام فعل ماضی کے حروف جو ہیں، ولو تقدیراً اگرچہ تقدیراً موجود اس، وہ کیا ہیں؟ موجود ہیں۔ اب دوسری دلیل دے رہے ہیں، دو ماں کے فعل بے مصدر یافتہ میں شود، مثلا لیسا واسا، پس اگر مصدر اصل باشد، وجود فرع بے وجود اصل لازم آید۔ اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ کوفیوں کی دوسری دلیل بیان کر رہے ہیں کہ فعل مصدر کے بغیر پایا جاتا ہے، جیسے لیسا اور آسا، اور یہ ایسے فعل ہیں جو بغیر مصدر کے پائے جاتے ہیں، اور مصدر بغیر فعل کے نہیں پایا جاتا۔ تو اگر مصدر کو اصل کہا جائے اور فعل کو اس کی فرع کہا جائے، جیسا کہ بصری حضرات کہتے ہیں، تو فرع کا اصل کے بغیر پایا جانا لازم آئے گا، فرع کا اصل کے بغیر پایا جانا لازم آئے گا، اور یہ کیا ہے؟ باطل ہے۔ یہ کیا ہے؟ باطل ہے۔ اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ بصریوں کی طرف سے سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بعض مصادر امی کا بانج ہیں، یعنی جس طرح بانج عورت ہوتی ہے، اسی طرح بعض مصادر ایسے ہیں جن کو امی کا کہا گیا ہے، عقیمہ کہا گیا ہے، جیسے متنون اور تقسیمن، ان سے صرف اس میں فاعل استعمال ہوتا ہے، اس کے علاوہ ان سے کچھ بھی استعمال نہیں ہے۔ تو اگر فعل کو اصل کہا جائے اور مصدر کو اس کی فرع کہا جائے، جیسے کوفی حضرات کہتے ہیں، تو فرع کا بغیر اصل کے پایا جانا لازم آئے گا، جو کہ باطل ہے۔ تو اس کا جواب بھی دے رہے ہیں اسی عبارت میں کہ بعض مصادر مثال کے طور پر متنون اور تقسیمن، جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان سے صرف اس میں فاعل استعمال ہوتا ہے، ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان مصادر سے افعال بھی مستعمل ہیں، جیسے متن الرجل یا متن الکبش، ٹھیک ہے۔ اسی طرح قسم الدہر القوم، تو جیسا کہ لغت کی کتاب قاموس کو آپ دیکھ لیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ یہ مصدر جو ہے عقیمہ نہیں ہے، بلکہ ان کے فعل بھی آئے ہیں، تو ہماری جو ہے وہ بات ثابت ہو گئی، ہماری بات ثابت ہو گئی کہ فعل بغیر مصدر کے پایا جاتا ہے، تو اصل بغیر فرع کے پایا جائے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن فرع اصل کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھیے دوسری دلیل، دو ماہ کے فعل بے مصدر یافتہ میں شود، دوسری دلیل یہ ہے کہ فعل بغیر مصدر کے یافتہ میں شود پایا جاتا ہے، مثلا لیسا وعسا، مثال کے طور پر جیسے لیسا اور عصا ہیں، پس اگر مصدر اصل باشد، پس اگر مصدر اصل ہو، جیسے کہ کوفی بصری کہتے ہیں، پس اگر مصدر اصل باشد، اگر مصدر اصل ہو، وجود فرع بے وجود اصل لازم آید،
تو فرع کا وجود بے وجود اصل، اصل کے وجود کے بغیر لازم آتا ہے، اور مصدر بے فعل نیام دا تو مصدر بغیر فعل کے نہیں آتا، مصدر بغیر فعل کے نہیں آتا۔ و بعض مصادر حکیمہ گفتان، اور بعض مصادر کو حکیمہ کہا ہے، مثل متن و تقسیم، متن اور تقسیم کی طرح، کہ ازیں ہر دو جز فاعل نیام دا، کہ ان دونوں سے بھی علاوہ اس میں فاعل کے نیام دا نہیں آتا، کوئی فعل نہیں آتا۔ پس بودن ای نہا ای چنی مسلم نیس، پس ان کا ہونا اس طرح، یعنی حکیمہ ان کو کہنا کہ آپ کہتے ہیں کہ اس میں فاعل کے بغیر اور کوئی جو ہے فعل وغیرہ نہیں آیا، ان کا ہونا اس طرح مسلم نیس، یہ تسلیم شدہ بات نہیں ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ چنانچہ اس قاموس واضح میں شود، جیسا کہ قاموس سے واضح ہو جاتا ہے۔ لغت کی کتاب ہے قاموس، آپ اس کا مطالعہ کریں، دیکھیں، اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان کے افعال آئے ہیں، متنون کا فعل بھی آیا ہے، اسی طرح تقسیم کا فعل بھی آیا ہے۔ تو فعل تو بغیر مصدر کے پایا جاتا ہے، لیکن مصدر بغیر فعل کے نہیں پایا جاتا۔ ہماری بات ثابت ہو گئی، ہماری بات ثابت ہو گئی۔ سوم، اب تیسری دلیل، این کے بصریاں بودن معنی مصدری را مادہ برائے معنی افعال و مشتقات دلیل بر اشتقاق لفظ فعل از لفظ مصدر قرار داداند۔ اب یہاں سے کہ بصرہ والوں نے کہا کہ مصدر اصل ہے، کیونکہ مصدر کا معنی سب کے معنی کے لیے اصل ہے، اس کا جواب دے رہے ہیں کہ بات ہماری چل رہی ہے اشتقاق کے بارے میں۔ آپ غور کریں اشتقاق، جی آپ غور کریں اشتقاق میں کہ اشتقاق کہتے کسے ہیں، اس کا تعلق لفظ سے زیادہ ہے یا معنی سے؟ تو ہم نے غور کیا تو اشتقاق تو ایک لفظی چیز ہے، اشتقاق تو ایک لفظی چیز، غور سے سنیں، جلدی شاباش، ٹائم مختصر ہے۔ اشتقاق تو ایک لفظی چیز ہے، تو ایک لفظ سے دوسرے لفظ بن رہے ہیں، معنی بھی بدل رہا ہے، لیکن اصل لفظ سے لفظ بن رہے ہیں، تو اشتقاق ایک لفظی چیز ہے اور اس کا تعلق لفظ سے ہے، تو آپ مصدر کو اصل قرار دینے کے لیے دلیل میں معنی کو پیش کر رہے ہیں، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ اشتقاق لفظی چیز ہے تو لفظی چیز پیش کرو، آپ معنی کو پیش کر رہے ہیں، یہ بات درست نہیں۔ لفظی چیز کے لیے لفظ کو دلیل بنانا چاہیے، نہ کہ معنی کو۔ جب مصدر کے معنی کو اصل مان رہے ہو، اب یہاں سے بصری کہتے ہیں کہ جب آپ مصدر کے معنی کو اصل مان رہے ہو تو مصدر کے لفظ کو بھی اصل مان لو۔ یہ باتیں آ رہی ہیں عبارت میں، اس کا میں تقریر کر دیتا ہوں، سنیے۔ بصرہ والے کیا کہتے ہیں کہ جب آپ مصدر کے معنی کو اصل مان رہے ہو تو مصدر کے لفظ کو بھی اصل مان لو۔ بصرہ والے کہتے ہیں یہ بھی آپ نے مان لیا کہ مصدر کا معنی اصل ہے، مشتقات کے معنی اس کی کیا ہیں؟ فرع ہیں، مشتقات کا معنی اس کی فرع ہیں، اور معنی جو ہے بغیر لفظ کے نہیں ہو سکتا، معنی بغیر لفظ کے نہیں ہو سکتا۔ تو معنی تو تبھی ہوگا جب پہلے لفظ ہو، لفظ ہوگا تو دلالت کرے گا۔ تو جب آپ نے معنی کو اصل مان لیا تو لفظ کو بھی اصل مان لو، لفظ کو بھی اصل مان لو۔ کہتے ہیں بصرہ والے کہتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے سونا چاندی ہو، پھر ان سے زیورات بنائے جائیں، تو سونا چاندی پہلے موجود ہوتے ہیں، پھر آگے ان سے زیور وغیرہ برتن وغیرہ بنا لیتے ہیں۔ تو مصدر کی مثال بھی ایسے ہی ہے، سونے اور چاندی کی طرح، کہ اس سے آگے جو فعل وغیرہ اور مشتقات بنے، جی ان کی مثال بھی زیور اور برتن کی طرح ہے۔ تو جب زیور اور برتن آپ نے سونے سے بنا لیے تو ان میں سونا موجود ہے کہ نہیں؟ موجود ہے۔ اسی طرح مصدر سے جتنے بھی مشتقات بنا لیں ان میں وہ مصدر والا معنی موجود ہے۔ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اشتقاق میں ایسا نہیں ہوتا کہ مشتق منہ پہلے ہو اور مشتقات بعد میں ہو، ایسا نہیں ہے کہ پہلے مصدر تھا پھر ان سے جو ہے ایک صیغہ بنا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ مشتقات میں ایسا نہیں ہوتا، اشتقاق میں دونوں لفظ پہلے سے ایک ساتھ موجود ہوتے ہیں، کٹھے موجود ہوتے ہیں۔ ضربن بھی موجود، ضربہ بھی موجود ہے، اور دونوں میں مناسبت بھی ہے کہ ضربن کا معنی ہے مارنا اور ضربہ کا معنی ہے زمانہ ماضی میں مارا، معنی میں بھی مناسبت موجود ہے۔
تو جب لفظوں میں بھی مناسبت ہو معنی میں بھی مناسبت ہو تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ ان کے درمیان اشتقاق ہوا ہے، ان کے درمیان کیا ہوا ہے؟ اشتقاق ہوا ہے، ایک مشتق منہ ہوا ہے اور دوسرا مشتق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے مصدر ہوتا ہے پھر اس سے ایک ایک لفظ بنتا چلا جاتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ لفظ ایک ساتھ موجود تھے، ایک ہی زمانے میں تھے، ہاں ہم نے ایک کو جو ہے مشتق منہ اور دوسرے کو مشتق قرار دے دیا، کیونکہ ان کے لفظوں میں بھی مناسبت تھی اور معنی میں بھی مناسبت تھی، لہذا ان میں ایک کو اصل قرار دے دیں گے اور باقیوں کو اس سے مشتق قرار دے دیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے جو ہے صرف ضربن تھا یا پہلے صرف ضربہ تھا، بعد میں اسے یضربو بنا، بعد میں اسے ضارب بنا، بعد میں اسے مضروب بنا، ایسا نہیں ہے، یہ سارے ایک ہی زمانے موجود تھے، ہم نے صرف ایک کو اصل قرار دے دیا اور باقیوں کو فرع قرار دے دیا۔ تو جیسے سونا اور چاندی تو پہلے موجود ہوتے ہیں، برتن اور زیور تو بعد میں بنتے ہیں، تو ان کا تو زمانہ الگ ہے، ان کا زمانہ تو الگ ہے۔ سونا اور چاندی پہلے موجود، ان کا زمانہ پہلے اور برتنوں کا زمانہ بعد میں ہے، لہذا جی لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ ایک لفظ پہلے تھا باقی لفظ بعد میں آئے، ان کا زمانہ الگ نہیں ہے، یہ ایک ہی زمانے میں موجود ہیں، ہاں ہم نے ان کے درمیان اشتقاق مان لیا، اس کا اعتبار کر لیا، تو جب ہم نے ان میں مناسبت دیکھی، لفظوں میں بھی مناسبت تھی اور معنی میں بھی مناسبت تھی، تو ایک کو مشتق منہ قرار دے دیا اور باقیوں کو مشتق قرار دے دیا، یہاں زمانے کا فرق نہیں ہے۔ چلیں جی اب دیکھیے، سومی کے بصریاں بودن معنی مصدری را مادہ برائے معنی افعال و مشتقات دلیل بر اشتقاق کے لفظ فعل از لفظ مصدر قرار داداند۔ اب ترجمہ دیکھیے گا، تیسری دلیل یہ کہ بصریوں نے بودن معنی مصدری کا ہونا، معنی مصدری کے ہونے کو مادہ برائے معنی افعال و مشتقات کے معنی کے لیے، افعال و مشتقات کے معنی کے لیے معنی مصدری کے مادہ ہونے کو دلیل بر اشتقاق کے لفظ فعل از لفظ مصدر قرار داداند، لفظ مصدر سے لفظ فعل کے اشتقاق پر دلیل قرار داداند، انہوں نے کیا قرار دیا ہے؟ دلیل قرار دیا ہے، کس کو؟ معنی مصدری کو، معنی مصدری کو انہوں نے دلیل قرار دیا ہے جی، لفظ مصدر سے لفظ فعل کے اشتقاق پر انہوں نے دلیل قرار دیا ہے۔ دیکھیے، ای معنی بعد تعامل در حقیقت اشتقاق لفظی محض باطل میں گردد، یہ معنی جو ہے یہ بات بعد تعامل در حقیقت اشتقاق لفظی کی حقیقت میں غور و فکر کرنے کے بعد محض باطل میں گردد، محض باطل ہو جاتی ہے۔ وہ حقیقت اشتقاق لفظی نس، اور اشتقاق لفظی کی حقیقت یہ ہے کہ در دو لفظ تناسب باشد، کہ دو لفظوں میں تناسب ہوتا ہے، مناسبت ہوتی ہے، لفظاً و معنن، لفظاً اور معنن، وہ ہر جا از لفظ اعتبار بنائے لفظ دیگر سہل باشد، اور ہر جا جس جگہ پر بھی از لفظ اعتبار بنائے لفظ دیگر دوسرے لفظ سے ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے بنانے کا اعتبار، بنا مانے بنانا، از لفظ اعتبار بنائے لفظ دیگر سہل باشد، جس جگہ بھی ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے بنانے کا اعتبار سہل باشد، آسان ہو، دوم را مبنی و مشتق، تو دوسرے کو مبنی اور مشتق از لفظ اول قرار دہن، پہلے لفظ سے قرار دیتے ہیں۔ صورت سوگ اوانی و حلی، صورت سوگ اوانی و حلی، اوانی برتن اور حلی زیورات، تو کہہ رہے ہیں کہ زیورات اور برتنوں کو ڈھالنے کی صورت الذهب و فضہ، سونے اور چاندی سے، کہ مادہ ذهب و فضہ علیحدہ اولاً موجود ہے، کہ سونے اور چاندی کا جو مادہ ہے وہ اولاً پہلے علیحدہ موجود ہے، وہ دراں تصرف کرنا، اور اس میں تصرف کر کے اوانی و حلی میں سازن، برتن اور زیورات بناتے ہیں۔ این جانس، اس جگہ پر ایسا نہیں ہے کہ مشتق منہ علیحدہ اولاً موجود بود، کہ مشتق منہ علیحدہ پہلے موجود تھا،
दरा तसरुफ करदा उसमें तसरुफ करके मुश्तक रंग साख्तांग मुश्तक को बनाया है। तहक्कुक मुश्तक मिन्हु जी मुश्तक मिन्हु का तहक्कुक उसका इस्बात व मुश्तक और मुश्तक का तहक्कुक मुश्तक मिन्हु व मुश्तक मिन्हु और मुश्तक का जो तहक्कुक है उसका जो इस्बात है बाइतबार वज़ा व इस्तेमाल ज़मान वाहिदस वो जो है उसका वज़ा और इस्तेमाल के एतबार से एक ज़माने में मौजूद है। दर ज़मान वाहिदस वो एक ही ज़माने में है। पस दर दलील इश्तिका के फ़ेल अज मस्दर तो दलील इश्तिका के फ़ेल अज मस्दर मस्दर से फ़ेल के इश्तिकाक की दलील में कसौगिल अवानी वल हुली मिन अज़्ज़ाबी वल फिद्दती जैसे कि बर्तनों और जेवरात को ढालना सोने और चांदी से, इसको बतौर दलील जिक्र नमूदन जिक्र करना क़ियास माल फारिकस। ये क्या है? क़ियास माल फारिक है। दो ज़माने वाली चीज़ पर किया ये क़ियास माल फारिक है, यानी एक चीज़ को दूसरी चीज़ पर क़ियास करना बगैर किसी मुनासबत के, जो दुरुस्त नहीं है। क़ियास तो वहाँ होता है कि इल्लत मुश्तरका हो, इल्लत मुश्तरका के बगैर दूसरी चीज़ पर क़ियास करने को क्या कहते हैं? क़ियास माल फारिक कहते हैं। तो ये आपका क़ियास करना क़ियास माल फारिक है। आगे देखिए फ़ायदा गैर मुहक्किकीन दर बयान ई इख्तिलाफ व तहरीर दलाल तरफ़ैन अजीब खब्त में कुनद। कह रहे हैं कि गैर मुहक्किकीन इस इख्तिलाफ के बयान और तरफ़ैन की दलाइल की तहरीर में अजीब खब्त करते हैं। क्या करते हैं? अजीब गलती करते हैं। गैर मुहक्किकीन दर बयान ई इख्तिलाफ गैर मुहक्किकीन इस बयान के इख्तिलाफ में तहरीर और तहरीर में दलाइल तरफ़ैन की व तहरीर दलाइल तरफ़ैन और तरफ़ैन के दलाइल को लिखने में अजीब खब्त में कुनद अजीब गलती करते हैं। तकरीर इख्तिलाफ दर मुतलक इसालत व फ़रियत में कुनद के इख्तिलाफ की तकरीर जो है मुतलक तौर पर इसालत व फ़रियत में कुनद मुतलक तौर पर असल और फ़रा होने में करते हैं। व दर बयान इस्तिदलाल में गोयन, ये मैंने पहले बता दिया कि मुतलक तौर पर इख्तिलाफ असल और फ़रा होने में इख्तिलाफ नहीं है, इश्तिकाक के एतबार से इख्तिलाफ है। वो क्या कर देते हैं? मुतलक इसालत व फ़रियत में कुनद, ये मुतलक तौर पर इसालत व फ़रियत में असल और फ़रा होने में कर देते हैं। व दर बयान इस्तिदलाल में गोयन, और दलील देते हुए ये कहते हैं इस्तिदलाल में ये कहते हैं वदर बयान इस्तिदलाल, और इस्तिदलाल के बयान में कहते हैं कि बसरियाँ बई जहत मसदर असल में गोयन कि बसरी इस जहत के इस एतबार से मसदर को असल कहते हैं कि फ़ेल अज मसदर मुश्तकस कि फ़ेल जो है मसदर से मुश्तक है। व कूफिया बई जहत फ़ेल असल में गोयन, और कूफी इस जहत से फ़ेल को असल कहते हैं कि मसदर ताबे फ़ेल असदर एलाल कि मसदर जो है वो फ़ेल के ताबे है एलाल में। इसी में तो इख्तिलाफ है, इश्तिकाक में तो इख्तिलाफ है, उसको बतौर दलील दे रहे हैं। बाज मुहाकमा में कुनद, फिर फैसला भी कर देते हैं जी, ये बात कह के फिर वो क्या कर देते हैं? अपनी तरफ से फैसला भी करते हैं। बाज मुहाकमा में कुनद, फिर वो मुहाकमा करते हैं कि मसदर मिन हैसुल इश्तिकाक असलस कि मसदर जो है इश्तिकाक की हैसियत से असल है। व फिल फ़ेल मिन हैसुल एलाल असलस, और फेल जो है एलाल की हैसियत से असल है। फिर वो उन्होंने अपनी तरफ से फैसला भी कर दिया, इसी में तो इख्तिलाफ है। वह असल हकीकत आनस के तहरीर नमूद है, और असल हकीकत वही है जो हमने लिख दिया बयान कर दिया। बिल जुमला खुलासा नज़द बसरियाँ शश इसम मुश्तक अंद, और बसरियों के नज़दीक बसरा वालों के नज़दीक 6 इसम मुश्तक हैं। इसमें वो मसदर को असल कहते हैं ना, मसदर को मुश्तक मिनहु कहते हैं, तो उससे बाकी कितने होंगे? 6 इसम मुश्तक होते हैं। इसमें फ़ाइल हो, इसमें मफ़ूल हो, इसमें ज़र्फ़ व इसमें आला व सिफ़त मुशब्बा व इसमें तफ़ज़ील, ये 6 इसम जो है मुश्तक हैं, मसदर को मुश्तक मिनहु कहते हैं। व नज़द कूफियाँ, और कूफियीन के नज़दीक हफ्त 7 अस्मा मुश्तकात कितने हैं? कूफियों के नज़दीक 7 हैं, क्योंकि वो फ़ेल को असल कहते हैं, मुश्तक मिनहु कहते हैं, तो उससे अस्मा मुश्तकात कितने हो जाएंगे? 7।
6 यही मजकूर और 7वां मसदर। व नज़दीक कूफिया हफ्त, और कूफियों के नज़दीक 7। शश मजकूर व यक मसदर, 6 मजकूरा और 1 मसदर। व असल इख्तिलाफ दर इश्तिकाकस, और असल इख्तिलाफ किस में है? इश्तिकाक में है। असल इख्तिलाफ इश्तिकाक में है, न कि मुतलक तौर पर असल और फरा होने में, इसमें नहीं है। इख्तिलाफ में इश्तिकाक में है कि फेल अज मसदर मुश्तकस, कि फेल जो है मसदर से मुश्तक है, या मसदर अज फेल, या मसदर जो है फेल से। व दलाइल कविया, और कवी दलाइल मुक्तज़ी तरजीह सानियस, वो दूसरे को तरजीह देने के मुक्तज़ी हैं, सानी के तरजीह के मुक्तज़ी हैं, दूसरे मजहब के तरजीह के तकादा कर रहे हैं। दलाइल कविया जो हैं वो तकादा कर रहे हैं किसके? किसका? तरजीह सानी, दूसरे को तरजीह देने के मजहब कूफियास, जो कूफियों का मजहब है, जो कूफियीन का मजहब है। दलाइल कविया दूसरे मजहब को तरजीह देने का तकादा कर रहे हैं। इफादा वाव दर जमा मुज़क्कर गायब व हाजिर व या दर मुअन्नस हाजिर के बानून सकीला हज़म में शवद, बसरिया में गोयन के बसबब इज्तिमा साकिनैन, व कूफिया में गोयन के बसबब इज्तिमा सकीलैन, व लिहाज़ा अलिफ साकित नमे शवद के सकील नेस। व बसरिया दर बयान वजह आदमी हाज़फ़े अलिफ दर तस्निया गोयन के अगर हज़म में करदन वाहिद व तस्निया बाहम मुल्तबिस में शुदन। अब यहाँ से एक और जो है इख्तिलाफ जिक्र कर रहे हैं कि नून सकीला के जमा मुज़क्कर गायब और जमा मुज़क्कर का हाजिर के सीगों में वाव और वाहिद मुअन्नस हाजिर के सीगे में या गिर जाती है। इस वाव और या के गिरने का सबब क्या है? यफ़अलूना लयफ़अलुन्ना, वाव गिर गया। तफ़अलूना लाम नून ताकीद लाकर किया, लाम और नून ताकीद लतफ़अलुन्ना, जमा मुज़क्कर गायब जमा मुज़क्कर हाजिर में वाव गिर गया। और लतफ़अलीना, यहाँ से कि वाहिद मुअन्नस हाजिर से क्या गिर गई? लतफ़अलिन्ना। तो इस बारे में बसरी और कूफियों का इख्तिलाफ है। बसरी ये कहते हैं कि वाव और या के गिरने का सबब इल्तिकाए साकिनैन है कि लयफ़अलूना इज्तिमा साकिनैन हो रहा था, तो इस वजह से वाव को हज़फ कर दिया। और कूफी कहते हैं कि वाव और या के गिरने का सबब इज्तिमा सकीलैन है कि वाव भी सकील, नून सकीला भी सकील, या भी सकील, नून सकीला भी सकील, तो उनके वाव और या के गिरने का सबब इज्तिमा सकीलैन है। इसी वजह से तो तस्निया के सीगों में अलिफ नहीं गिरा, क्योंकि अलिफ सकील नहीं है, फता भी सकील नहीं है। और अगर वाव और या के गिरने का सबब इल्तिका साकिनैन होता, जैसा कि बसरी कहते हैं, तो फिर तस्निया में अलिफ को हज़फ होना चाहिए था। तस्निया में भी तो आ रहा है ना, लयद्रिबानी, लयद्रिबानी, यहाँ पर भी तो इज्तिमा साकिनैन हो रहा है जी, क्योंकि इज्तिमा साकिनैन यहाँ भी है। और बसरी कहते हैं कि वाव और या के गिरने का सबब इज्तिमा साकिनैन है, बाकी तस्निया के सीगों में अलिफ इसलिए नहीं गिरा कि अगर तस्निया के सीगों में अलिफ को गिराएं तो तस्निया का वाहिद के साथ इल्तिबास लाज़िम आएगा। तो मुसन्निफ़ फरमाते हैं मेरे उस्ताद भी इस मसले में कूफियों के मज़हब को तरजीह देते हैं, और कूफियों की तरफ से बसरियों पर एतराज़ करते हैं कि अगर वाव और या का हज़फ का सबब इज्तिमा साकिनैन होता तो फिर जिस तरह मवाक़े अलिफ में नून खफीफा नहीं आता, इसी तरह मवाक़े अलिफ में नून सकीला भी नहीं आना चाहिए था। इसी तरह इज्तिमा साकिनैन भी लाज़िम ना आता, और कलिमा में इल्तिबास, कलिमा इल्तिबास से भी महफूज रहता, बच जाता, इल्तिबास ना होता। नून सकीला का मवाक़े अलिफ में आना ये इस बात की दलील है कि हज़फ का सबब इज्तिमा सकीलैन है, न कि इज्तिमा साकिनैन। देखिए अलिफ की जगहों में देखिए, इफादा वाव दर जमा मुज़क्कर गायब जमा मुज़क्कर गायब में वाव व हाजिर और जमा मुज़क्कर हाजिर में वाव, व या दर मुअन्नस हाजिर और वाहिद मुअन्नस हाजिर में या के बानून सकीला हज़फ में शवद के नून सकीला के साथ हज़फ हो जाते हैं। जमा मुज़क्कर गायब हाजिर में वाव और वाहिद मुअन्नस हाजिर में या जो बानून सकीला के साथ हज़फ हो जाते हैं। बसरिया में गोयन, बसरी कहते हैं कि बस सबब इज्तिमा साकिनैन, कि वो जो है इज्तिमा साकिनैन की वजह से हज़फ होते हैं। व कूफिया में गोयन, और कूफियीन कहते हैं कि बस सबब इज्तिमा सकीलैन, के इज्तिमा सकीलैन की वजह से वाव भी सकील,
नून सकीला भी सकील, या भी सकील, नून सकीला भी सकील, इज्तिमा सकीलैन की वजह से हज़फ होता है। वलिहाजा अलिफ साकिन न में शवद, इस वजह से अलिफ साकित नहीं होता, क्योंकि अलिफ सकील नहीं है, अलिफ सकील नहीं है। इस वजह से अगर आप कहेंगे इज्तिमा साकिनैन की वजह से, तस्निया में भी तो आ रहा है, इज्तिमा साकिनैन की वजह से तस्निया में भी आ रहा है जी। कहाँ से? अगर आप कहें कि अगर तस्निया में हज़फ करें तो फिर इल्तिबास लाज़िम आता है, ला यदरिबान, इसी ला यदरिबन्ना बन जाएगा, वाहिद भी ला यदरिबन्ना, तस्निया भी ला यदरिबन्ना, इल्तिबास लाज़िम आएगा। तो बंदे खुदा कहाँ इल्तिबास से बचोगे? यरमी यरमियान यरमुना, तरमीना तरमियान तरमीना, वाहिद मुअन्नस हाज़िर जमा मुअन्नस हाज़िर का सीगा भी इनमें इल्तिबास आ रहा है। तो यहाँ फिर तालील क्यों की? अगर आप कहते हैं तालील की वजह से इल्तिबास आता है, तकशैना तकशयानी तकशैना, तरदैना तरदयानी तरदैना, वाहिद मुअन्नस हाज़िर जमा मुअन्नस हाज़िर, इल्तिबास आ रहा है नहीं आ रहा? तो फिर वहाँ पर आपने तालील क्यों की? अगर यहाँ तालील से बचते हो कि इल्तिबास लाज़िम आता है तो वहाँ क्यों की? तो मालूम हुआ कि कुफियीन का मज़हब क्या है, सही है। आपकी बात किसी तरह भी दुरुस्त नहीं बैठती। देखिए, ज़्यादा तकरीर करने का टाइम नहीं है, सबक को देखें और समझ लें इबारत को। तो कहा कि कूफी कहते हैं कि इज्तिमा सकीलैन की वजह से वाव और या गिरते हैं, वलिहाजा अलिफ साकित न में शवद, इसलिए अलिफ जो है तस्निया में साकित नहीं होता, क्योंकि अलिफ सकील नहीं है, कि सकील नहीं है। वह बसरिया दर बयान वजह अदम हज़फ अलिफ दर तस्निया गोयन, और बसरी जो हैं दर बयान वजह अदम हज़फ अलिफ दर तस्निया, तस्निया में अलिफ के हज़फ ना होने की वजह के बयान में। आखिर से तर्जुमा देखिए, बसरी जो हैं तस्निया में अलिफ के हज़फ ना होने की वजह के बयान में कहते हैं कि अगर हज़फ में कर दन, कि अगर तस्निया में भी अलिफ को हज़फ कर दें, वाहिद और तस्निया बाहम मुल्तबिस में शुदन, कि वाहिद और तस्निया आपस में मुल्तबिस हो जाते हैं, उनका आपस में इल्तिबास लाजिम आ जाता है। जनाब उस्ताद मरहूम, जनाब हमारे मरहूम उस्ताद दरी मरहम इस बात में भी तरजीह जो है मजहब कूफिया में फरमूदन, वो कूफियीन के मजहब को तरजीह देते थे। वबर बसरिया, और बसरियों पर अज़जानिब कूफिया, कूफियों की तरफ से एतराज़ वारिद में नमूदन, एतराज़ वारिद करते हैं कि अगर इज्तिमा साकिनैन मुक्तज़ी हज़फ़स, कि अगर ये इज्तिमा साकिनैन मुक्तज़ी हज़फ़स, हज़फ का तकाज़ा कर रहा है, बायस तो चाहिए कि लहजे के नून खफीफ़ा दर मवाक़े अलिफ नमी आयत, जिस तरह नून खफीफ़ा अलिफ के मवाक़े में, अलिफ की जगहों में नहीं आता, कि वहाँ पर इज्तिमा साकिनैन होता है, नहीं आता। नून सकीला हम में नमी आयत, नून सकीला भी नहीं आता। तहरीर कलाम दरी मकाम आनस, कलाम को तहरीर करने का मकाम ये है, तहरीर कलाम, कलाम को तहरीर करने का दरी मकाम, इस मकाम आनस ये है कि इज्तिमा साकिनैन, के इज्तिमा साकिनैन के दरा साकिन अव्वल मद्दा बाशद। अब वो इज्तिमा साकिनैन अला हद्दी अला गैर हद्दी बयान कर रहे हैं, मैं पहले बयान कर चुका हूँ, आप जानते हैं। इज्तिमा साकिनैन के दरा साकिन अव्वल मद्दा बाशद, कि उनमें पहला साकिन मद्दा हो, व साकिन दुव्वम हरफ मुशद्दद, और दूसरा साकिन जो हरफ मुशद्दद हो, वह अगर दरिया कलमा बाशद, अगर एक कलमे हो जायज़ है। वह मद्दारा हज़फ न कुनत, और हरफ मद्दा को हज़फ नहीं करते। इज्तिमा साकिनैन में खासुन खुवैसतुन, खासुन खुवैसतुन, पहला मद्दा हो या तस्गीर हो, दूसरा मुदगम हो, कलमा भी एक हो। शर्तें जायज़ है, याद है ना, 3 शर्तें। इज्तिमा साकिनैन के दरा साकिन अव्वल मद्दा बाशद, के उनमें पहला साकिन मद्दा हो, व साकिन दुव्वम हरफ मुशद्दद, और दूसरा साकिन जो हरफ मुशद्दद हो, वह अगर दर एक कलमा बाशद, और अगर एक कलिमा में हो, जायज़ है। ये क्या है? इज्तिमा साकिनैन जायज़ है। वह मद्दारा हज़फ न कुनत, और मद्दा को हज़फ नहीं करते। चुंदीना अतुहाजुनी, अब यहाँ इस एक जुमले के अंदर 2 इज्तिमा साकिनैन हो रहे हैं, ये अला हद्दी ही है, जायज़ है। वहीं रहा इज्तिमा साकिनैन अला हद्दी ही गोयद, और इसको इज्तिमा साकिनैन अला हद्दी कहते हैं। वह अगर दर 2 कलमा बाशद, और अगर 2 कलमे में हो, मद्दा एक कलमे में हो, मुदगम दूसरे कलमे में हो। वह अगर दर 2 कलिमा बाशद, और अगर 2 कलमे में हो, अव्वल रा के मद्दास, पहला किए के मद्दा है, हज़फ न कुनत, अव्वल रा के मद्दास, पहले को जो कि मद्दा है, हज़फ न कुनत, हज़फ नहीं करते। चूँ यक्षल्लाह, जैसे यक्षल्लाह। अब यहाँ पर देखें, यक्षा अल्लाहु, यक्षा अल्लाहु, यक्षल्लाह है ना जी।
قرآن کی آیت ہے نا، من عبادہ العلماء. تو یکشا اللہ، اللہ الگ ہے، یکشا الگ ہے. تو یکشا کا الف اور حمزہ وصل درمیان میں اللہ کا حمزہ وصل گر گیا تو پھر لام، اس میں جلالت کا پہلا لام جو ہے وہ بھی ساکن ہے، یکشا الف بھی ساکن ہے تو الف کو گرا دیا. تو اب یہاں پر دیکھیں یہ اجتماع ساکن علی غیر حدی ہی ہے، اس وجہ سے پہلا مدہ تھا اس کو گرا دیا، پہلا مدہ تھا اس کو گرا دیا. یکشا اللہ. اسی طرح ادعو اللہ میں بھی آپ دیکھیں، اسی طرح ادعی اللہ، ادعی اللہ جی، تو پھر یہاں پر یا کو گرا دیا ادعی اللہ. ونون ثقیلہ با فعل مضارع، اور نون ثقیلہ فعل مضارع کے ساتھ در حقیقت کلمہ علیحدہ، حقیقت میں یہ کلمہ کیا ہے؟ علیحدہ ہے، مگر بسبب شدت امتزاج، مگر شدت امتزاج کی وجہ سے، شدت کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے ہر دو بمنزلہ کا، ہر دونوں جو ہے بمنزلہ کلمہ واحدہ شدن، ایک کلمے کے درجے میں ہو گئے ہیں. شدت امتزاج کی وجہ سے وہ ایک کلمے کے درجے میں ہو گئے ہیں. پس میں گویم کہ اگر وحدت کلمہ را اعتبار کند، پس میں گویم کہ اگر وحدت کلمہ را اعتبار کند باید کہ واو و یارا ہم حذف ننمایند، لیفعلون ولتفعلین گویند. اب یہ مصنف بیان کر رہے ہیں کہ اگر ہم فعل مضارع اور نون ثقیلہ کو شدت اتصال کی وجہ سے، شدت اتصال کی وجہ سے ایک کلمہ سمجھیں تو پھر جس طرح تثنیہ میں الف حذف نہیں ہوتا، اسی طرح جمع مذکر اور واحد مؤنث حاضر میں بھی واو اور یا کو حذف نہیں ہونا چاہیے، اور یوں کہنا چاہیے لیفعلون لتفعلین، کیونکہ دو ساکن ایک کلمے میں جمع ہو گئے. اور جب اجتماع ساکنین ایک کلمہ میں ہو تو اس میں پہلے ساکن کو حذف نہ کرنا واجب ہے. اور اگر آپ حقیقت کا اعتبار کرتے ہوئے فعل مضارع اور نون ثقیلہ کو دو کلمے سمجھیں تو پھر جس طرح جمع مذکر اور واحد مؤنث حاضر میں واو اور یا گر جاتی ہے، اسی طرح تثنیہ میں بھی الف کو گرنا چاہیے. پس میں گویم، پس ہم کہتے ہیں کہ اگر وحدت کلمہ را اعتبار کند، اگر کلمے کے وحدت کا اعتبار کریں باید کہ واو و یارا ہم حذف نہ نمائن، تو چاہیے کہ واو اور یا کو بھی حذف نہیں ہونا چاہیے. لیفعلون لتفعلین گوین، تو کیا کہیں؟ لیفعلون ولتفعلین کہیں. و اگر اسنینیت را اعتبار کند، اور اگر دو ہونے کا اسنینیت، اور اگر فاعلیت ضاربیت، اور اگر دو ہونے کا اعتبار کرتے ہیں الف را ہم حذف کند، تو الف کو بھی حذف کریں. بھائی مضارع الگ ہے، ثقیلہ الگ کلمہ ہے، تو اگر جب دو کا اعتبار کرتے ہیں تو پھر الف کو بھی حذف کرو تثنیہ میں. وہ حدیث التباس، تو انہوں نے کہا کہ کیا آتا ہے؟ لازم آتا ہے، التباس لازم آتا ہے. تثنیہ میں الف کو حذف کریں تو کیا لازم آتا ہے؟ التباس لازم آتا ہے. اب اس کا جواب دے رہے ہیں، وہ حدیث التباس سکون اس، اور التباس کی جو بات ہے وہ حدیث التباس کی بات سکون ایسی بات ہے کہ طفلارا با فریب تواداد، کہ بچوں کو اسے دھوکہ دیا جا سکتا ہے. ورنہ از التباس تا کجا خواہن گریک، ورنہ التباس سے کہاں تک بھاگو گے؟ تردینا تردیان تردینا ترمینا ترمیان ترمینا، کہاں تک بھاگو گے؟ ہزار جا التباس بسبب اعلال گردیداس، ہزار جگہوں پر التباس جو اعلال کی وجہ سے ہو گیا ہے. مثلا تدعینا، جیسے کہ تدعینا تدعیان تدعینا واحد مؤنث حاضر بسبب اعلال کی وجہ سے با جمع مؤنث حاضر ملتبس شدہ، جمع مؤنث حاضر کے ساتھ ملتبس ہو گیا. ودر جمی ابواب ناقص مکسور العین و مفتوح العین، اور تمام ابواب جو ناقص کے ہیں، مکسور العین ہو یا مفتوح العین ہو، چے مجرد چے مزید، خواہ مجرد ہو خواہ مزید، کیا مجرد کیا مزید، خواہ مجرد خواہ مزید، این التباس موجود ہے، یہ التباس موجود ہے. پس این التباس چرا معنی اعلان نشد، پس یہ التباس اعلان سے معنی کیوں نہیں ہوا؟ تدعینا تدعیان تدعینا ترمینا ترمیان ترمینا، یہ تکشینا تکشیان تکشینا، کہاں تک بھاگو گے؟ پس این التباس، پس یہ التباس اعلان سے معنی کیوں نہیں ہوا؟ ونہجے کے تثنیہ بواحد مغایرت دارد، اس لیے کہ جس طرح تثنیہ جو ہے واحد کے ساتھ مغایرت رکھتا ہے، واحد ایک پہ دلالت کرتا ہے، تثنیہ متعدد پہ دلالت کرتا ہے، مغایرت رکھتا ہے، اسی طرح اچھا ودال بر تعدد، اور تثنیہ جو ہے تعدد پر دلالت کرتا ہے. ہم چنی جمع ہم جواز ہم چنی جمع ہم چنی جمع ہم، اور اسی طرح جمع بھی، تو واحد بھی ایک پر دلالت کرتے ہیں، جمع بھی
تعدد پر دلالت کرتا ہے. جس طرح واحد ایک پر دلالت کرتا ہے، تثنیہ تعدد پر دلالت کرتا ہے، اسی طرح واحد اور جمع میں بھی تو مغایرت ہے، وہاں پر بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. جی الگ الگ یار. واحد جو ہے ایک پر دلالت کرتا ہے، تثنیہ تعدد پر دلالت کرتا ہے دو پر، واحد ایک پر دلالت کرتا ہے، جمع دو سے زیادہ پر تعدد پر دلالت کرتا ہے. تو جی دال پر تعدد وہ دلالت کرتا تعدد پر. ہم چنی جمع اسی طرح ہم چنی جمع ہم اسی طرح جمع بھی. جواز التباس در یکے، ایک میں التباس کا جواز، و عدم جواز در دیگرے، اور دوسرے میں عدم جواز. تحکم محض یہ لہذا ایک میں التماس کا جواز اور دوسرے میں عدم جواز محض تحکم سینہ زوری ہے، زبردستی فیصلہ ہے. یہ کیا ہے؟ تحکم محض سینہ زوری ہے، زبردستی ہے. وبعد التنزل چلیں جی یاد رکھیں.